تو عثمان بن عفان نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا، دمشق کی حکومت معاویہ کے پاس تھی، کنسرین، لبنان، حمص، اردن اور یہ تمام علاقہ، خطہ، اطراف کے شہر، مصر وغیرہ، یہ سارے اٹھا کر معاویہ ابن ابو سفیان کے سپرد کیے اور سب پہ حکومت ہو گئی. یعنی بڑی حکومت شروع ہو گئی بنو امیہ کی. وہ پہلے اختصار تھا اور اب یہ ایک وسیع حکومت. 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک. اور 36 ہجری میں جیسے ہی خلیفہ سوم کو مدینے میں قتل کیا گیا، اہل مدینہ نے اور مصر کے جو افراد آئے، کئی دن تک محاصرہ رہا. اس کی تفصیلات ہیں، مجھ سے بارے میں بات نہیں کر سکتا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بس نتیجہ دے رہا ہوں. تو 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار ہے تو پہلی تحریر جو علی نے اپنے ہاتھ سے لکھی وہ امیر شام کا عزل تھا، اسے عہدے سے برخاست کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ 4 مہینے سے زیادہ شام میں روک کے رکھا گیا. اور شام میں پھر کیا کیا گیا؟ عثمان بن عفان کی قمیض کو مدینے سے منگوایا گیا اور اس کا ایک علم بنایا گیا، اور عثمان بن عفان کی زوجہ جناب نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ساتھ آویزاں کی گئیں. اور شام کے تمام شہر میں، اطراف کے دیہاتوں میں، آبادیوں میں، مسجدوں میں لے کے جایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ خلیفہ مظلوم کو، خلیفہ سوم کو شہید کیا گیا. اور قاتل کون ہے؟ وہ جنہوں نے سب سے زیادہ خیال رکھا، جو محاصرے کے دنوں میں دودھ پہنچاتے رہے، خوراک پہنچاتے رہے، پانی پہنچاتے رہے. امام حسن و امام حسین زخمی ہو گئے خلیفہ سوم کے بچاؤ میں، حفاظت میں. مولا متقیان یہاں تک کہ جو افراد آئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، ان کو واضح و نصیحت کر رہے تھے کہ نہ، یہ درست نہیں ہے، بیٹھو بات کرو. ثالث کا کردار ادا کیا اور ایک دفعہ سب کو سمجھا بجھا کے واپس بھیج بھی دیا تھا. اس لیے کہ امیر المومنین یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تاریخ اسلام میں کسی خلیفہ کو اس طرح سے قتل کرنے کا رواج شروع ہو جائے. اور بہت ساری حکمتیں، یہاں تک کہ خلیفہ سوم کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور خلیفہ سوم نے جا کر مسجد نبوی میں اجتماعی طور پر توبہ کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی. اہل مصر، اطراف سے آئے ہوئے، مکہ سے، حجاز سے آئے ہوئے افراد وہ گھروں کو چلے گئے. لیکن بعد میں جو دوسری خیانت کی گئی مروان بن حکم کے ذریعے، آپ کے علم میں، وہ پلٹ کے آئے اور اب جو حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم کی موت ہوئی. اور اس کے بعد مولا متقیہ نے سب سے پہلا خط امیر شام کے لیے لکھا. لیکن امیر شام نے کیا کیا؟ یہاں تک کہ پھر جب انکار کیا بیعت سے، اور مولا متقیان نے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا امیر شام کے خلاف. مولا متقیان امیر شام کی طرف شام بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے بصرہ میں جو ہوا، ایک خاتون اٹھی، مقابلے میں آ گئی بہت سارے مسلمانوں کو لے کر. مجبوراً مولا متقیان کو پہلے یہ جنگ لڑنا پڑی اور پھر جنگ صفین. اب خود دیکھیے گا اور سوچئے گا، یہ باتیں بہت اہم ہیں. بدر سے لے کر حنین تک 80 کے قریب یہ چھوٹی بڑی جنگیں، جن میں سے 27 غزوات ہیں جن میں پیغمبر اکرام اسلام نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی. اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیں کہ ان 80 جنگوں میں کتنے افراد قتل ہوئے؟ بدر سے لے کے حنین تک ان 9 سالوں میں مسلمانوں کے کتنے مرے ہیں اور کافروں کے کتنے مرے ہیں؟ دونوں کو ملائیے. اگر آپ کے گھروں میں تاریخ یا سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں اور یہ زحمت کریں، جا کے گنیں، بدر سے لے کر حنین تک ان 80 یا 83 جنگوں میں مقتولین کی تعداد 1000 سے کم ہے. 1000 سے کم. اور صرف جنگ صفین میں اب اٹھا کے دیکھیں تاریخ کی کتابیں، 50,000 سے زیادہ افراد قتل ہوئے. 50,000 سے زیادہ صحابہ، تابعین، حافظان قرآن جنگ صفین میں قتل ہوئے. اس سے آپ کیا کہیں گے؟ خطا اجتہادی؟ یہ اتنا جو خون بہا ہے کس کے ذمے؟ کس کی ایک خواہش کے حصول کے راستے میں اتنے مسلمین کا خون بہا ہے؟ یہاں تک کہ اسی راستے میں جب علی ابن ابی طالب چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے،
عید کے بعد آپ نے چلنا تھا جنگ کے لیے، قیام کرنا تھا، آپ کو عید سے پہلے شہید کر دیا گیا. اور اب امام حسن مجتبی آپ کے نائب بنے، آپ کے جانشین بنے. یہ تمہید ضروری تھی، ناگزیر تھی، تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ بنو امیہ تک اقتدار کیسے پہنچا ہے. پھر 7 مہینے اور 25 دن امام حسن مجتبی نے حکومت کی، خلافت کی، اور 7 مہینے 25 دن مکمل ہونے کے بعد مقام سابات پر امیر شام اور امام حسن مجتبی کے لشکر کے درمیان یہ صلح نامہ تحریر کیا گیا، جو 6 شرائط کے اوپر مشتمل تھا. یہاں یہ سوال ہے کہ امام حسن مجتبی جب گھر سے لشکر لے کے چلے تھے تو پھر کیوں صلح فرمائی؟ کیوں جس طرح سے امام حسین 72 کے ساتھ آگے بڑھے، کربلا پہنچو، شہید ہو گئے، امام حسن بھی شہید ہو جاتے؟ کیوں امام حسن مجتبی نے شہادت کا راستہ اختیار نہیں کیا؟ اور کیوں جب میدان جنگ تک پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے آپ کا لشکر مختصر تھا، کم تعداد تھی، آپ کے قریبی ترین افراد عبید اللہ ابن عباس آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، دشمن سے مل گئے، اور بہت سارے عوامل جن کی طرف میں کل اشارہ کروں گا کہ امام حسن مجتبی کا یہ لشکر کن کن عناصر پر مشتمل تھا، یہ جنگ کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، امام حسن مجتبی کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد کیا تھی، دشمن کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد کیا تھی، ادھر سے سپہ سالار کون تھے، یہاں سے سپہ سالار کون تھے، کیا ہوا، کیسے حالات پیش آئے کہ بالآخر امام حسن مجتبی نے صلح کی. میرے عزیزو، خود امام حسن مجتبی نے صلح سے متعلق کیا فرمایا میں کل کی گفتگو میں عرض کروں گا، آج صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. جو سید شرف الدین عاملی نے ارشاد فرمایا، صاحب المراجعات نے، وہ فرماتے کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی محقق بیٹھ کر وزن کرنا چاہے صلح حسن کا، کہ صلح حسن نے تاریخ اسلام پر کیا اثر چھوڑا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہیں، کہ اگر وہ عاقل اور باشعور ہے اور اس میں بصیرت ہے اور وہ صلح امام حسن مجتبی کا وزن کرے گا، تو کسی طور امام حسن مجتبی کی صلح کا یہ اقدام امام حسین کے عاشور کے اقدام سے کم نہیں ہے. اور عجیب جملہ کا کہ اگر صلح حسن عاشور حسینی سے بلند نہ ہو تو کم نہیں ہے. ہم سمجھیں گے اگلے 3 دنوں میں کیا کیا امام حسن مجتبی نے، کیوں سید شرف الدین عاملی نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے، کیا کیا امام حسن مجتبی نے. یہ پہلا کام. دیکھیے یہ کورونا کے دن ہے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہوا. یہ کورونا کے دن بہت سارے مومن مجلس کے دوران بھی چہروں پر ماسک لگائے بیٹھے ہیں، ماسک لگا کے رکھنا چاہیے. کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کے شہر لاہور میں آپ کے ساتھ شاید پیش آیا ہو، دوست احباب بس اوقات ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس سے گزر گئے اور آپ نے میرا حال نہیں پوچھا، مجھے سلام تک نہیں کیا. دوسرے کہتے ہیں نہیں میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا تھا. وہ کہتا ہے کہ ہاں نہ اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر ماسک تھا مثلا، یا میرے چہرے پہ ماسک تھا. یہ بات آپ سمجھ میں آ سکتی ہے. ان دنوں میں گاہے آپ کو اتفاق پیش آتا ہوگا کہ قریبی دوست دوسرے کو نہیں پہچان پاتا، بیٹھے ماسک لگا کے. کیا کیا امام حسن مجتبی نے؟ آج کی حد تک ایک جملہ اور کل یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے. کیا فرق ہے یزید میں اور یزید کے باپ میں؟ کیوں امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی لیکن اس سے پہلے 11 سال صبر کیا؟ اگر امام حسن مجتبی نے 9 سال صبر کیا تو امام حسین نے 11 سال صبر کیا. اگر امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی تو امام حسین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یزید کے خلاف قیام کیا جا سکتا ہے تو امیر شام کے خلاف بھی قیام کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں قیام کیا؟ اور یزید کے خلاف امام حسین نے قیام کیوں فرمایا؟ کیا مجبوری تھی؟
اور اس سے پہلے قیام کیوں نہیں کیا؟ فرق ہے. کیوں امام حسن مجتبی نے خود کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا؟ تو اسلام میں شہادت برائے شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انسان اٹھے بھئی کہاں جا رہے ہیں شہادت کے لیے، کیوں؟ بس شہید ہونا ہے. اسلام میں شہادت برائے شہادت کی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں شہادت کی اہمیت تب ہے جب انسان کی شہادت کے ساتھ ایک بڑا اور عظیم مقصد اور ہدف وابستہ ہو، اور اگر وہ ہدف اور مقصد زندہ رہنے کے ساتھ وابستہ ہے اور زندہ رہ کر اس ہدف اور مقصد کا حصول موقوف ہے تو پھر ہرگز شہادت نہیں پیش کی جائے گی. اب زندہ رہ کر طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا جائے گا، اسے پہچانوایا جائے گا. ائمہ کا کام جس طرح سے میں اکثر اپنے بیانات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک دوسرے سے متصل ہے. ہر امام نے اپنے حصے کا کام انجام دیا، دوسرے نے آ کر وہاں سے آگے بڑھایا. اگر ایک امام اپنے حصے کا کام نہ کرے ممکن نہیں ہے دوسرا امام اپنے حصے کا کام انجام دے سکے. امام حسین کا کام عاشورہ برپا کرنا ہے، کربلا میں قیام فرمانا ہے. امام حسین اس وقت تک قیام نہیں فرما سکتے جب تک امام حسن اپنے حصے کا کام انجام نہ دے سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبی کی زندگی میں جو فرد برسر اقتدار ہے اسے خلیفہ کی حیثیت سے پہچانا جا رہا ہے، اور اس فرد کی جو مہارت ہے اور جو زیرکی ہے اور جو سمجھداری ہے، جو فرق ہے یزید میں اور امیر شام میں بنیادی. یزید وہ تھا جس نے آتے ہی اسلام کے تمام اصولوں کی دھجیاں بکھیر دیں اور کسی بات کی رعایت نہ کی، نہ نماز پڑھائی، اب ریش تراشی شروع کر دی، سرعام شراب پینا شروع کر دیا، جوا کھیل رہا ہے، قمار بازی کر رہا ہے، اور ایسے ایسے امور اور کام جو خواجہ حسن نظامی نے کردار یزید پہ کتاب لکھو، باقی کتابیں آپ دیکھ لیجئے. لیکن امیر شام ظواہر اسلام کی مکمل طور پر پابندی کرتا تھا، اور عوام ظاہر بین ہے، وہ ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں عوام کے اس کے سر کے اوپر تو دستار ہے، ٹوپی ہے، اور داڑھی بھی کافی بڑی ہے، اور پیشانی پر سجدے کا نشان بھی، اور ہاتھ میں تسبیح دانے کے اوپر دانا گر رہا ہے. بھئی انہی چیزوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی زبان سے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دے، حدیثیں پڑھنا شروع کر دے، عوام ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور اسی چیز سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں. جیسے قرآن فرما رہے کہ جناب موسیٰ خوف زدہ تھے جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے. اور کلامی اعتبار سے جب ہم عقائد میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈر خلاف عصمت ہے. اگر ہم واقعاً قائل ہو جائیں کہ جناب موسیٰ ڈر گئے تھے تو یہ ڈرنا عصمت کی نفی ہے، اور جو معصوم نہیں وہ نبی نہیں. تو گویا ہم جناب موسیٰ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ ڈر گئے، اس لیے کہ یہ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا عصمت کے منافی ہے. اس لیے قرآن کافی نہیں ہے. جو قرآن کو کافی سمجھے گا گمراہ ہو جائے گا. وہ یہی کہے گا ہاں جناب موسیٰ ڈرے، یہ نہیں سمجھے گا جناب موسیٰ کیوں ڈرے. اگر جناب موسیٰ اپنی جان کے خوف سے ڈر جائیں تو وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن علی نے آ کے دنیا کو بتایا کہ جناب موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈر رہے تھے، کسی اور وجہ سے ڈر رہے تھے، اور وہ خوف عقلانی ہے، اور وہ خوف عین عصمت ہے. ایک معصوم کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. کیوں ڈر رہے تھے جناب موسیٰ؟ نہج البلاغہ میں فرمایا لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفۃ علی نفسہ. موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈر رہے تھے کہ یہ سانپ مجھے کھا جائیں گے. نہ، موسیٰ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ رسیاں ہیں، یہ مجھے کیا کہیں گے. پھر کیوں خوف زدہ تھے، کیوں ڈر رہے تھے؟ موسیٰ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ مجھے تو یہ رسیاں نظر آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو جادوگروں نے پھینکی ہیں، لیکن یہ جو عوام بیٹھے اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، انہیں یہ رسیاں سانپ کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ اتنے سانپ ہیں. یہ دیکھ کر مرعوب ہو جائیں گے
ڈر جائیں گے، فرعون کو حق پر سمجھیں گے اور فرعون کی حکومت برقرار ہو جائے گی. امام نے فرمایا بل ان غلبت جوہال، جاہل غالب آ جائیں گے، اس لیے موسیٰ ڈر رہے تھے. بدول زلال، اور گمراہ لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن جو موسیٰ دیکھ رہے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے. امام حسن مجتبی بھی جو دیکھ رہے تھے باقی لوگوں کی آنکھوں پر پٹی تھی، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح سے ظواہر اسلام کی پابندی کی جا رہی ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے جو مد مقابل ہے دشمن، اس نے چہرے کے اوپر اسلام کا ماسک پہن رکھا ہے. یا تلوار سے زیادہ اہم ہے کہ امام حسن مجتبی اپنے قلم سے دشمن کے چہرے سے یہ ماسک اتار دیں. اور امام حسن مجتبی نے اپنی قلم کو تلوار بنایا. اور جو شرائط لکھی ہیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس طرح سے دشمن کو پہچانوایا کہ اپنوں کی نگاہ میں، دوستوں کی نگاہ میں، دشمنوں کی نگاہ میں، ہر ایک کے سامنے امیر شام کا چہرہ واضح اور روشن ہو گیا. خود مقام نخیلہ میں جب لشکر شام اور لشکر کوفہ آپس میں منظم ہو رہے تھے، مل رہے تھے، اور جو امیر شام نے تقریر کی، گفتگو کی، امام حسن مجتبی نے اپنی بصیرت سے وہ کام کیا. دشمن اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود نہ سمجھ سکا اور اسی لمحے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. یہ پہلا کام امام حسن کا تھا کہ امام حسن نے طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا اور دنیا کو طاغوت کی شناخت کروائی. اور جب امام حسن نے اپنے حصے کا کام انجام دے دیا، اب امام حسین کا کام شروع ہوتا ہے کہ جیسی نقاب الٹا ہے طاغوت کے چہرے سے، تو اب اس پر ضرب چلائیں. جب دنیا کے سامنے حقیقت روشن ہو گئی ہے، جو امام دیکھ رہے تھے دنیا بھی اسی نگاہ سے بنو امیہ کو دیکھنا شروع ہو گئے. اور وہ دن پہنچا جس دن امیر شام نے اپنی چھٹی شرط کی بھی خلاف ورزی کر دی. میں نے عرض کیا تھا جس طرح امام سجاد فرماتے کہ سورہ الحدید کی آیتیں اور سورہ اخلاص کی آیات اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، فرمائے قیامت کے قریب کے لوگوں کے لیے. دنیا سمجھے گی امام حسن مجتبی نے کیا کام کیا ہے. کہ ٹھیک ہے حکومت کر لو لیکن تم حق کے استخلاف نہیں رکھتے. یہ عجیب شرط ہے، یہ چھٹی شرط. استخلاف یعنی کسی اور کو خلیفہ بنانا. تو جو خلیفہ ہے کیا اسے حق نہیں ہے کہ اپنے جانشین کا انتخاب کرے؟ اور اس پر امیر شام نے سگنیچر بھی کر دیے، یعنی وہ خود کو خود خلیفہ نہیں سمجھ رہا ہے. یہ بات آج سمجھی جا سکتی ہے کہ امام حسن نے کیا کام کیا ہے. اس بات کو شاید ابھی نہ سمجھے ہو آپ، میں کل کھولوں گا. اور جیسی چھٹی شرط کی خلاف ورزی کی جو امام حسن نے لکھی کہ جب تک تو زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں زندہ ہوا میں خود حکومت کروں گا، اور اگر میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میرا چھوٹا بھائی حسین وہ حکومت کریں گے. امام حسن جانتے تھے کہ کسی ایک شرط کی پاسداری نہیں ہوگی، اور ایسے ہی ہوا. جب چھٹی شرط کو پائمال کیا گیا اور طاغوت کھل کے سامنے آیا، اب امام حسین کا کام شروع ہوا. اور روز عاشور بنو امیہ کی پوری کثافتوں کو ایک نقطے پر جمع کیا حسین ابن علی نے. یہ میدان خود حسین نے منتخب کیا ہے. پوری یزیدیت کو جمع کر کے کربلا کو یزیدیت کا قبرستان بنایا. کس طرح سے نابود کیا بنو امیہ کی ساری سازشوں کو. اور اس کے بعد اگلا کام حسن اور حسین کی خواہر گرامی زینب بنت علی نے طے کیا. یقین جان لیجیے ہرگز زینب بنت علی کے بغیر یہ معرکہ طے نہیں ہو سکتا تھا. جہاں امام حسن نے اپنا کام چھوڑا وہاں سے حسین نے شروع کیا، اور جہاں حسین نے اپنا کام چھوڑا وہاں سے ثانی زہرا نے اپنا کام شروع کیا. وزن کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا
حسین کا جہاد زیادہ مشکل ہے یا شریکت الحسین کا جہاد زیادہ مشکل ہے؟ کتنا مشکل ہے؟ حسین ابن علی جب اپنے حصے کا کام مکمل کر چکے اور حسین کی ساری فوج میدان کربلا میں سو گئی، اب حسین رخصت آخر کے موقع پر آئے تو ثانی زہرا نے عجیب کام کیا۔ کیا کیا؟ ایک صف میں خواتین کو کھڑا کیا اور دوسری صف میں یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کو کھڑا کیا، اور امام حسین سے ایک عجیب خواہش کی، کہا بھیا حسین میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان میں سے گزر کے جائیے۔ یہ کیا کرنی ہے ثانی زہرا شریکت الحسین؟ مرحوم اظہر حسن زیدی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اس موقع کو بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے تشبیہ دی، کہا جب ایک ملک کا سرپرست اور سربراہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک کا سربراہ اس کے اعزاز میں اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے۔ کہا حسین اپنا کام مکمل کر کے میدان شہادت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ثانی زہرا حسین ابن علی کو اپنی فوج کا معائنہ کروا رہی ہیں کہ حسین شہید ہونے سے پہلے اور میدان شہادت میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن کی اس فوج کے اوپر نگاہ ڈالیے جس فوج کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو نابود کرنا ہے، جس میں یہ چند بیوہ خواتین ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور بچیاں ہیں، ان بچیوں کو لے کر، ان بیبیوں کو لے کر کیا کیا ثانی زہرا نے؟ وہ حسین کی سپاہ تھی، یہ شریکت الحسین کی سپاہ ہے۔ دنیا ڈھونڈے، مل کر محققین بیٹھے، سیرت نگار بیٹھے، عقلاء بیٹھے اور ڈھونڈے ثانی زہرا کی فوج کی کسی ایک سپاہی میں، کسی ایک بچے میں معمولی کمزوری ڈھونڈ کے بتائیں۔ کس طرح سے کتنے دن دشمنوں کے محضر میں، حالت سفر میں، کبھی کوفہ سے گزر رہی ہیں، شام جا رہی ہیں، سارے سفر میں محرز دید میں دشمنوں کے درمیان کیسا کردار پیش کیا۔ بڑی خواتین تو بجائے خود جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی معرفت کس درجے پہ ہے، جن میں سے ایک سکینہ بنت الحسین ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر جناب سکینہ کو اپنے ہمراہ لے جائے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی تو حسین کبھی سکینہ کو نہ لے کے جاتے۔ عجیب کردار ہے اس بچی کا۔ ان دو شخصیتوں کے بغیر حسین کی کربلا مکمل نہیں ہو سکتی، ایک سکینہ ہے، دوسرے علی اصغر ہیں۔ اس بہن اور بھائی نے مل کر حسین ابن علی کی تحریک کو عرب سے، حجاز سے نکال کر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ سکینہ اور علی اصغر ہیں جن کی شہادت نے امام حسین کی مظلومیت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیا بیٹی ہے حسین کی، کیا بچہ ہے حسین ابن علی کا، کیا کام کیے، کس کس مرحلے میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ میں کردار سکینہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، آج ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ اور مورخ کی قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آ کر جناب سکینہ کی شخصیت کو سمجھ سکتا، وہ لکھ دیتا، بس 4 برس کی بچی تھی، کربلا میں موجود تھی، کوفہ گئیں، شام جا کر زندان میں شہید ہو گئیں۔ اس لیے حسین ابن علی نے ضروری سمجھا کہ وہ خود کربلا کی اس مجاہدہ کا، شام کی اس مجاہدہ کا اپنی زندگی میں تعارف پیش کر کے جائیں۔ اگر حسین اور زینب نہ بتائیں دنیا کو سکینہ کون ہے، شاید یہ انسان کبھی نہ سمجھ سکتا۔ کیا کیا، کیا کردار ہے اس بچی کا۔ آج میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ روز عاشور جب امام حسین بیویوں کے درمیان سے، بچوں کے درمیان سے رخصت ہوئے، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک ایک خاتون کو خدا حافظ کہا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رباب و یا جاریت امی فضا علیکن من السلام۔ سب کو سلام کیا، خیام سے باہر تشریف لائے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، لیکن آپ کا گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میرے فرس با وفا، میں جانتا ہوں تو بھوکا بھی اور پیاسا بھی ہے، لیکن یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کا ذوالجناح اپنے مقام پہ راکد کھڑا ہے۔ فرمایا اے میرے ذوالجناح، اے میرے فرس با وفا،
جب سب نے وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا تو بھی وقت آخر میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اب گھوڑے نے اپنا چہرہ پچھلی ٹانگوں کی طرف موڑا. حسین ابن علی نے مڑ کے دیکھا. عجیب قیامت کا منظر تھا. کیا دیکھا؟ ایک 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا. حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے آئے, جناب سکینہ کو گود میں لیا, سینے سے لگایا اور پیار کرنا شروع کیا. سیرت نگار اور مقتل نگار لکھتے ہیں کہ بہت دیر تک باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. کبھی سکینہ اپنے بابا کو چومتی ہے, کبھی حسین سکینہ کو چومتے ہیں. گفتگو جاری رہی اور کافی وقت گزرنے کے بعد حسین نے کہا بیٹی سکینہ اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے. جیسے کہا جناب سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی, اس لیے کہ جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا. کہا بیٹی سکینہ جانے دو, شاید میں آپ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں. کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, اب مجھے پانی نہیں چاہیے. جب امام حسین نے دیکھا, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, جب امام حسین نے دیکھا کہ جناب سکینہ کسی طور الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تب حسین جیسے حساس انسان, کائنات کے امام, کبھی زبردستی سکینہ جیسی بیٹی کو خود سے جدا نہیں کر سکتے. اب حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہچانو میری سکینہ کون ہے اور میری سکینہ کے دل میں تمہارے دین کی کتنی محبت ہے, خدا کے دین کا کتنا احترام ہے. اب کیا کیا حسین نے؟ ایک سوال پوچھا کہ سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ سکینہ آپ جانتی ہیں آپ کی پیدائش کیوں ہوئی تھی؟ کہ بابا مجھے نہیں معلوم. آپ بتائیے. کہ سنو سکینہ, میں نے اپنی تہجد کی نمازوں میں, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں رو رو کر آپ کو اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا, پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں, جسے میں بہت زیادہ پیار کروں, جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے. لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے تو وہ میری جدائی برداشت کرے, اسے تازیانے لگے صبر کرے, تماچے لگے صبر کرے, دامن کو آگ لگے صبر کرے, اس کے کانوں سے بندے نوچے جائیں صبر کرے. ابھی حسین یہ جملے کہہ رہے تھے اور سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا بابا جائیے,